بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام علی اصغر کی شہادت کے بارے میں بتائیں گے کہ 10 محرم کے دن جب امام حسین نے اللہ کے دین پر اپنی اولاد احساب اپنے عزیز و وقار کو قربان کر دیا تھا، میدان کربلا میں فوج جدید کے سامنے آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، کیوں میرا راستہ روکا ہے، کیوں میرے بچوں کا پانی بند کیا ہے، کیوں آل محمد کو رلا رہے ہو؟ اے لوگو، اس ہزاروں کے مجمع میں کوئی ہے میرے نانا سے محبت کرنے والا جو مجھ غریب کی مدد کرے، وہ نبی کریم کی بیٹیوں کے پردہ کی حفاظت کرے۔ امام حسین نے جب جنگ کے میدان میں آ کر دشمنوں کو مقابلے کے لیے للکارا تو بیویوں کی خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ امام حسین خیموں کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں، بیویوں سے کہو رونے کی آوازیں بلند نہ کریں، میں ابھی زندہ ہوں۔ اتنے میں بی بی زینب زور و قطار سے روک کر فرماتی ہے، میرے بھائی، جب آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے مجھ غریب کی مدد کرنے والا اور رسول اللہ کی بیٹیوں کے پردہ کی حفاظت کرنے والا، تو علی اصغر نے یہ سن کر اپنے آپ کو جولی سے گرا لیا۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور فرماتے ہیں، پیاری زینب، میرے علی اصغر کو میرے پاس لے آؤ۔ امام حسین علی اصغر کا ماتھا چومتے ہیں اور علی اصغر کو چادر میں اٹھا کر میدان کربلا میں لے جاتے ہیں۔ ناظرین، فوج یزید سوچتے ہیں کہ شاید امام حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ امام حسین نے جب اپنی چادر علی اصغر کے جسم سے ہٹائی اور اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اے لوگو، تمہارے نزدیک قصوروار میں ہوں، اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ 3 دن پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے کچھ بوند پانی پلاؤ۔ فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اے حسین، پانی تم خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو، اگر تیرا بچہ واقعہ میں پیاسا ہے تو اسے کہو خود پانی مانگے۔ امام حسین نے علی اصغر کو دیکھا اور آنکھوں میں فرمایا، اے علی اصغر، آج اپنے نانا کی امت سے پانی مانگو۔ بس جیسے ہی امام حسین نے فرمایا، علی اصغر اپنی زبان سے بولنے لگے۔ وہ تمام فوج کو دیکھ کر علی اصغر فرمانے لگے، اے ظالموں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، تمہارے رسول کا خون میری رگوں میں بہتا ہے، مجھے پانی دے دو۔ بس جیسے ہی علی اصغر نے پانی مانگا، یزید کی فوج میں رگتے طاری ہو گئی، کوئی منہ چھپا کر رونے لگا اور کوئی یہ منظر دیکھ نہ پایا۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے فوراً حرملہ سے کہا، اے حرملہ، فوراً اس بچے کو چپ کراؤ ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ حرملہ فوراً تیر نکالتا ہے اور علی اصغر کا نشانہ لگاتا ہے، تو جیسے ہی علی اصغر کا نشانہ لگاتا ہے تو فوراً ہی تیر حرملہ کے ہاتھوں سے گر جاتا ہے۔ پھر حرملہ دوسرا تیر لگاتا ہے، وہ بھی گر جاتا ہے۔ جب تیسرا تیر نکالتا ہے اور وہ بھی گر جاتا ہے تو اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے حرملہ، تم بڑے بے رحم انسان ہو، یہ بچہ تم سے کیسے نہیں مارا جاتا؟ حرملہ کہتا ہے، اس بچے کو مارنا میرے لیے بڑی بات نہیں ہے، لیکن جیسے ہی میں تیر چلاتا ہوں، آگے خیام میں دیکھتا ہوں ایک ماں ہے جو اپنی جولی پھیلائے مجھے دیکھ رہی ہے۔ پھر عمر بن سعد نے کہا، تم اس کی طرف نہ دیکھو اور علی اصغر کو ایسے مارو کہ پورا لشکر یزید کے نام سے کانپ جائے۔ حرملہ نے جیسے ہی کمان سے تیر نکالا، تیر کے 3 منہ تھے، اس نے علی اصغر کا نشانہ لگا کر جیسے ہی تیر چلایا، تیر بڑا تھا، علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا، بس تیر کی ایک نوک علی اصغر کے کان پر لگی اور ایک نوک علی اصغر کے بازو میں اور ایک نوک علی اصغر کے سینے پر آ لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کر امام حسین کے بازو میں آ لگا۔ علی اصغر مسکرانے لگے۔ امام حسین نے اپنے بچے کو دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے کچھ ماں کا دودھ نکل رہا تھا اور کچھ خون نکل رہا تھا۔ امام حسین نے وہ خون ناحق کو اٹھا کر آسمان کی طرف پھینکا۔ آسمان روتے ہوئے کہنے لگا، اے حسین، اس خون ناحق کو میری طرف نہ پھینک ورنہ پانی کی ایک بوند بھی قیامت تک نہ برسا پاؤں گا۔ پھر امام حسین نے سوچا اس خون کو زمین پر ڈال دوں۔ زمین تڑپ کر کہنے لگی، اے امام حسین، اگر آپ نے اس ناحق کے خون کا ایک قطرہ بھی مجھ پر گرایا تو میں قیامت تک اناج نہیں اگا پاؤں گی۔ پھر امام حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنی داڑھی پر ملا اور اللہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے اللہ، گواہ رہنا کہ تیرے اسلام کے لیے میں نے اپنے پیارے علی اصغر کو قربان کیا ہے۔ امام حسین علی اصغر کو لے کر خیموں کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے ہی بی بی رباب کے سامنے علی اصغر آتے ہیں، بی بی رباب کا رنگ زرد ہو گیا اور فرمانے لگی، اے میرے آقا، کیا میرے بچے کے قاتل کی بدھ کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ امام حسین نے بی بی رباب کو سنبھالا اور فرمایا کہ ان قریب سب کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی جائے گی۔
آپ आओ علی اصغر کی قبر بنا لیتے ہیں۔ امام حسین خیموں کے پیچھے ذوالفقار کے ساتھ علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں اور پھر بی بی رباب اور امام حسین علی اصغر کی تدفین کرتے ہیں۔ ناظرین، امام حسین کی شہادت کے بعد قیام جلا دیا گئے، تمام شہداؤں کے سر کاٹ دیے گئے، پھر بیویوں کو قید کر کے شام کی طرف لے کے جا ہی رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے کہا کہ ایک سر کم ہے۔ کوئی پوچھتا ہے کہ کس کا سر کم ہے؟ بوجھ سے کوئی کہتا ہے کہ ایک بچے کا سر کم ہے جس کو حسین پانی پلانے کے لیے میدان میں لائے تھے اور ہم نے تیر مار کر انہیں شہید کر دیا تھا۔ اور پھر شمر کہتا ہے ہاں ڈھونڈو، یہی کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا۔ بس پھر تمام گھوڑے سوار ہاتھوں میں نیزے لے کر کربلا کی زمین پر مارنے لگے تاکہ امام علی اصغر کو ڈھونڈا جا سکے۔ بس ایک نیزہ زمین پر لگا تھا، جیسے وہ نیزہ باہر آیا کہ علی اصغر کا سر بھی اس نیزے کے ساتھ آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر فوج عزیز زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے اس کا بھی سر کاٹ دو اور جسم کو یہی پھینک دو۔ اور پھر علی اصغر کے سر کو کاٹا گیا اور جسم کو زمین کربلا پر پھینک دیا گیا۔ اور جیسے ہی علی اصغر کے جسم مبارک کو دور سے بی بی رباب نے دیکھا تو اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت نے ہم پر کیا کیا ظلم نہیں کیے، لیکن اسلام کی خاطر جیسے بھی ہم پر تکلیف ہو ہمیں منظور ہے، لیکن جب تک یہ رباب زندہ رہے گی نہ ٹھنڈا پانی پیے گی اور نہ سائے میں بیٹھے گی۔ السلام ہو امام حسین پر اور السلام ہو امام حسین کی آل پر۔